اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلاتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 200، 201 اور 202 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُم نَّصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ پھر جب تم پورے کر چکو حج کے ارکان تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ ذکر الہی کرو۔ اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے رب ہمارے دے دے ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ، ان کے لیے نہیں ہے آخرت میں کوئی حصہ۔ اور بعض لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے نصیب میں ہے جو کچھ انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکتا کرنے والا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ذکر ہے مناسک حج کے بعد ذکر الہی کرنے کا۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پس جب تم اپنے مناسک ادا کر چکو، یعنی افعال حج سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ حاجیوں کو کثرت سے ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس ضمن میں مفسرین نے دو طرح کی تفصیل بیان فرمائی ہے۔ پہلی یہ کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا ہے اسی طرح تم بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کیا کرو۔ یعنی انسان جب اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتا ہے تو اپنے ذاتی تعلق کو یاد کرتا ہے، ان کی محبت، برائیوں، خوبیوں اور مہربانیوں کے حوالے دیتا ہے، ان پر فخر کرتا ہے۔ کوئی ان کی برائی کرتا ہے تو ان سے لڑتا ہے، لیکن یہ سارے تعلقات عارضی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پختہ اور مستقل ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ سب خوبیوں اور بڑائیوں اور مہربانیوں کا حقدار صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، چنانچہ اسی کو یاد کرو اور انتہائی شدت سے یاد کرو۔ اور دوسری تفصیل جو بیان فرمائی گئی ہے اس کے مطابق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بہت سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی روایات کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ جب حج سے فارغ ہوتے تو بیت اللہ کے پاس مجلسیں منعقد کرتے جن میں وہ اپنے باپ دادا کی تعریفوں کے پل باندھتے۔ اس لیے حکم ہوا کہ اپنے رب کریم کو یاد کرو جیسے اپنے باپ دادا کو ذوق و شوق سے یاد کیا کرتے ہو۔ او یہ لفظ اختیار کے لیے نہیں بلکہ ترقی کے لیے ہے، اور بل کا ہم معنی ہے، یعنی بلکہ ان سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی یاد کرو۔ فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ،
اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے رب ہمارے دے دے ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ، ان کے لیے نہیں ہے آخرت میں کوئی حصہ۔ یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو آخرت کے مقابلہ میں دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی مانگتے ہیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ دنیا داروں کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور انہیں خوب دنیاوی نعمتیں عطا کرتا ہے، جیسے ہنود و یہود و نصارہ اور دیگر مشرک اقوام آج کل دنیاوی جنت سے نوازے گئے ہیں۔ یہ ان کی شان ہے، وہ اس رب کریم کی شان ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو بھی مایوس نہیں کرتا، بلکہ حجت پوری کرنے کے لیے ان کی توقعات سے بڑھ کر انہیں دنیا دیتا ہے۔ لیکن یہ سب عارضی متاع ہے اور حقیقت میں وہ بد قسمت ہیں۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ آراستہ کی گئی لوگوں کے لیے ان کی خواہشوں کی محبت، یعنی عورتیں اور بیٹے اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے، اور گھوڑے نشان زدہ اور چوپائے اور کھیتی، یہ سب کچھ سامان ہے دنیوی زندگی کا، اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے، جن کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہونے کی حیثیت سے ہے۔ اور جو لوگ صرف یہی چیزیں طلب کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ضرور دیتا ہے، لیکن ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ ناظرین، دنیا اور آخرت دونوں کی دعا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی سائیکی کافر سے بالکل مختلف ہے۔ مومن کے لیے ہمیشہ رہنے والی آخرت اہم تر ہے۔ وہ صرف یہی دعا کرتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی عطا فرما اور آخرت میں بھی نیکی ہی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ حَسَنَةٌ نَكَرَةٌ فِي سِيَاقِ الدُّعَاءِ فَهُوَ مُحْتَمِلٌ لِكُلِّ حَسَنَاتٍ۔ حسناتن سے مراد کوئی خاص چیز نہیں بلکہ ہر اچھائی مراد ہے۔ پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 15 میں ارشاد ہے، قُلْ أَنُبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ان سے بہتر زندگی کی خبر نہ دوں؟ وہ لوگ جو اپنے رب کے ہاں پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں وہ جنتوں میں رہیں گے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور ان میں پاکیزہ ازواج ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی انہیں حاصل ہوگی۔ یعنی مومن کی نظر دنیاوی زندگی کے فوائد سے زیادہ موت کے بعد آنے والی زندگی کے فوائد پر ہوتی ہے، اس لیے وہ کبھی اکیلی دنیاوی زندگی نہیں مانگتا بلکہ اس کی دنیا بھی آخرت ہی کے لیے ہوتی ہے۔ فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے نصیب میں وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب چکتا کرنے والا ہے۔ اس آیت کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کا بدلہ چکانے میں ذرا دیر نہیں لگاتا، بہت جلد اس کا حساب برابر کر دیتا ہے۔ لیکن اٹامک
साइंटिस्ट सुल्तान बशीर महमूद साहब ने अपनी साइंसी तफसीर किताब ज़िंदगी में एक और जिहत से भी पर्दा उठाया है। वो फरमाते हैं, अल्लाह ताला के हिसाब की कुव्वत का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि कायनात में मौजूद ज़र्रा ज़र्रा, पत्ता पत्ता, जरासीम या उनसे भी छोटी चीज़ें, कहकशाएं और उनसे भी बड़ी चीज़ें जिनकी तादाद के लिए इंसान के पास हिसाब नहीं, सब उसके हिसाब के अंदर हमा वक्त उसके हुक्म पर अमल पैरा हैं। जदीद कास्मोलॉजी की तहकीक के अंदाजे के मुताबिक कायनात में 10 संख ज़र्रात मौजूद हैं। और नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूं कि ये संख हिसाब का एक अदद है जो अरब खरब के बाद नील और फिर पदम और फिर उसके बाद संख, 10 संख का अदद आता है। अगर इसको मिलियंस में लिया जाए तो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन और क्विंटिलियन और कोइन्विगेंटिलियन ये आदाद कहलाते हैं। ये होशरुबा तादाद भी उसके हिसाब के अंदर है। उसकी शान किस कदर सरीउल हिसाब है, शायद इसका हिसाब आप कायनात के कंट्रोल से कर सकें। मादी दुनिया में तेज तरीन चीज रोशनी है जिसकी रफ्तार 1,86,000 मील फी सेकंड है, लेकिन अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात इतनी वसी है कि साइंसी हिसाब के मुताबिक रोशनी हमेशा चलती रहे तो कायनात के आर पार का सफ़र उसके लिए नामुमकिन होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रोशनी कायनात की वसअत के मुकाबला में इस कदर सुस्त रफ्तार है तो फिर उसके मुख्तलिफ अज्जा के दरमियान कौन सा ज़रिया अबलाग यानी कम्युनिकेशन है जिससे वो काबू में रखे जा रहे हैं और ये तवाज़न कायम है। हर चीज़ अपने अपने वक्त पर कैसे हो रही है। साइंसी कवानीन हमेशा हमा वक्त हमा जहत कैसे काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला का हिसाब ज़मान व मकान की पाबंदियों से बालातर है। वो हमा वक्त हमा जहत मौजूद है, वो चीज़ों के अंदर और बाहर मौजूद है, यानी कोई चीज़ उससे दूर नहीं। उसको हिसाब और कंट्रोल के लिए ना वक्त चाहिए और ना जगह। वो कहता है हो जा तो वो काम हो जाता है, कुन फयकुन। ये उसके हिसाब की अदना सी शान है। हमारी मादी अकल इसको समझने से हमेशा ही से कासर रही है और रहेगी, लेकिन दिल की आंख से उसकी कुदरत का एहसास हो सकता है। नाज़रीन, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपनी कुदरत को पहचानने की तौफीक अता फरमाए, कुरान मजीद को समझने की और उसकी गहराइयों को समझने की तौफीक अता फरमाए और फिर उस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।